السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ماروخ اپنے کمرے میں بیٹھی اداس ہوتی ہے۔ اس کی ماں اور والد اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ اس کے ساتھ کراچی شاپنگ کے لیے جائے، مگر بادشاہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ بادشاہ اب ایک وزیر ہے، اس کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور وہ مصروف ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ ماروخ کے دل میں مگر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بادشاہ اس کے قریب رہے۔ اس کی ماں دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جب ماروخ اس کے گھر بہو بن کر جائے گی تب اس کو دکھائے گی کہ طاقت اور دولت سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک عورت اپنی کھوئی بیٹی کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ وہ برسوں سے اپنی بیٹی کی تلاش میں ہے مگر آج تک اسے ڈھونڈ نہ سکی۔ وہ سوچتی ہے کہ نہ جانے اس کی بیٹی کیسی ہوگی، کیا وہ اسے پہچان بھی پائے گی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک حسرت ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اپنی بیٹی کو گلے لگا سکے۔ ادھر بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کالج میں سندل کے ریکارڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ بے چین ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سندل کالج چھوڑ چکی ہوتی ہے اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہوتا۔ کالج کا عملہ سے بتاتا ہے کہ پرانی فائلیں لا کر رکھی جاتی ہیں اور ان تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ بادشاہ غصے اور بے بسی کے عالم میں کہتا ہے کہ یہ صرف ایک عام تلاش نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ ہر قیمت پر سندل کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اسی دوران سندری غلام کے ساتھ ایک مزار پر جاتی ہے۔ غلام اس کے لیے دعا مانگتا ہے اور سندری حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ اس نے کیا مانگا ہے۔ غلام مسکرا کر کہتا ہے کہ اس نے اپنی آزادی مانگی ہے۔ سندری اسے غور سے دیکھتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک عجیب سا تعلق محسوس ہونے لگتا ہے۔ غلام کے دل میں سندری کے لیے نرم جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں مگر وہ انہیں ظاہر نہیں کرتا۔ دوسری طرف بادشاہ شدید بے چینی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ موتیا سے اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ اس کا دل اب کسی اور کے لیے نہیں دھڑکتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انجان لڑکی اس کی زندگی بن چکی ہے اور اب وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ موتیا اس کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹتی رہتی ہے مگر پھر بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ اسے نہ مل سکا تو کیا وہ اسے بد دعا دے گی؟ موتیا فوراً انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے دل میں صرف محبت ہے، نفرت یا بد دعا نہیں۔ ادھر حویلی میں بادشاہ کی مہندی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہوتی ہیں۔ سب لوگ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں مگر بادشاہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہوتا۔ خاندان والے پریشان ہیں کیونکہ مہندی کی رسم قریب ہے۔ اسی دوران خرمشید کو ایک ایسا راز معلوم ہوتا ہے جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سندری دراصل اس کی اپنی بیٹی ہے۔ وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور فوراً اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے مگر صاحب جان اسے روک دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے بادشاہ کو واپس لاؤ پھر تمہیں اپنی بیٹی سے ملنے دیا جائے گا۔ صاحب جان ایک اور بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اعلان کرتی ہے کہ سندری کی شادی غلام سے ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ غلام اگرچہ سب کے سامنے ایک نوکر ہے مگر اس کی رگوں میں بھی جہانداد کا خون ہے۔ خرمشید مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ صاحب جان اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر بادشاہ واپس نہ آیا تو سندری کی زندگی تباہ کر دی جائے گی۔ دوسری طرف لاجو اپنی پہلی بار اپنی زندگی میں خوش نظر آتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بیٹے غلام کی قسمت بدلنے والی ہے۔ جب سندری کے شادی کے کپڑے اور زیورات آتے ہیں تو خوشی سے نہال ہو جاتی ہے۔ غلام اپنی ماں کو اتنا خوش دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے مگر اس کے دل میں ایک عجیب خوف بھی جنم لیتا ہے کہیں یہ خوشی عارضی نہ ہو۔ اسی دوران صاحب جان غلام کو بلاتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ صبح خرمشید کو کراچی والے بنگلے لے کر جائے۔ دراصل وہ ہر حال میں بادشاہ کو مہندی پر واپس لانا چاہتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور انہی لوگوں میں غلام اور سندری بھی شامل ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام اسی بے چینی پر ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ واپس آئے گا یا نہیں اور اگر آیا تو کیا وہ سندری کی غلام سے ہونے والی شادی قبول کرے گا یا پھر سب کچھ بدل ڈالے گا۔